تقریر کی اور اس کے دوران کل کلامی بھی ہوئی، کیا وہ واقعہ پیش آیا؟ میں نے اپنی فوج کا ذکر کیا، میں نے بہادر فوج کی قربانیوں کا ذکر کیا، جو صوبے کے اندر دہشت گردیوں کا ذکر کیا، ان کے سہولت کاروں کو للکارا، پھر جو ان لوگوں نے اس کو تنقید کی، میری وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے ہیں۔ آج داعش KPK کے اندر آ کر ہمارے علماء اکرام پر حملہ آور ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سہولت کاروں کو بھی جہنم رسید کریں گے جہاں سے یہ دہشت گرد مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا، تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت، تو اس والے سے سر حکومت کیا ریلیف دینے جا رہی ہے؟ یہ صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ صوبوں کے پاس جاتے ہیں، تو وفاق کا جو حق ہے، جو وفاق کر سکتا ہے وہ وفاق کرتا ہے، تو یہ صوبوں کا بھی اختیار ہے جن کے پاس فنڈز کی ریل پیل ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے مہنگائی پر جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو کنٹرول۔ سر پیٹرول مہنگا جو ہے یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں دنیا میں اس وجہ سے سر دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے، دنیا میں اس کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ پاکستان سے تو یہ نہیں، پاکستان نے تو اس کو باہر سے منگوانا ہوتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے تو اسی کے مطابق حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جب کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان ہماری سول گورنمنٹ اور ملٹری کی جو ہماری لیڈرشپ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور اس سے پاکستان میں بھی مہنگائی اور دوسری چیزوں کا تمام ہمارے بہادر جوانوں نے، فوج کے لوگوں نے، سویلین نے، پولیس کے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں ہر پاسپورٹ کی عزت، آج پاکستان کو پیس ٹاک کے لیے مقام دیا جا رہا ہے دنیا میں، تو یہ تمام ہماری بہادر فوج، ہماری سویلین گورنمنٹ کی انتھک شبانہ روز کوششوں کا نتیجہ ہے، جو بھارت کو ہم نے ناکو چنے چبائے اور ان کی جو ایک متھ تھی وہ صرف نہ متھ توڑی، بلکہ جو ان کا ایک انہوں نے اپنا ٹیرر اپنے آپ کا کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو نہ صرف اس کو ختم کیا۔ آج الحمدللہ پاک فوج زندہ باد۔